بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور پروگرام کے آغاز میں مجھے یہ پیغام آپ دوستوں تک پہنچانا ہے, اور یہ پیغام ہے فوڈ پانڈا کی جانب سے. کہتے ہیں کہ 2020 میں کھانا ہر چیز میں ہونے والا ہے, تو ابھی رجسٹر کریں فوڈ پانڈا پہ اور واؤچر کوڈ گیٹ 50 آف سے حاصل کریں 50% ڈسکاؤنٹ اور میکس ڈسکاؤنٹ آف 250 روپیز اپنے پہلے آرڈر پہ. تو پھر ڈونٹ کوک, رجسٹر کر کے فوڈ پانڈا کرو. یہ ہے جناب ان کا پیغام. آتے ہیں پروگرام کی طرف. آج ہم نے پروگرام کو اپنے دو حصوں میں تقسیم کیا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک انتہائی معلوماتی گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ, اور وہ کس موضوع پہ ہوگی؟ موضوع ہے آج کل جس بارے میں ہم بہت پریشان ہیں, ایک مرض ہے. جی ہاں, آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. ہم نے سنا ہے یہ کرونا وائرس آ گیا, کرونا وائرس چین میں آ گیا. کیا ہے یہ وائرس؟ اور اس حوالے سے آج کچھ معلوماتی گفتگو ہوگی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت چائنا میں تقریباً درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس وائرس کی وجہ سے, اور دنیا بھر میں مطلب ایک عالمی سطح پہ اقدامات, حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. جتنی بھی پورٹس ہیں, ایئرپورٹس ہیں, اس حوالے سے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ماسک پہن کے ٹریول کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ جہاں بہت دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں, ایسے ایئرپورٹس پہ وہاں پہ آپ ماسک پہن کے اپنا وقت گزاریں یا ٹریول کریں. کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے, اور سب سے زیادہ جو خوف پھیل رہا ہے وہ اس حوالے سے, پاکستان میں بھی خوف پھیل رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی طور پہ جو علامات بتائی جا رہی ہیں, جس میں نزلہ ہے, زکام, کھانسی, اور پھیپھڑوں کے حوالے سے سانس کی تھوڑا سا رک کے سانس آنا, اس حوالے سے. تو یہ وہ علامات ہے جو سردی کی وجہ سے ہم ویسے ہی ہمیں ہر سیزن میں موسم جب بدل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو لوگ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہے ہیں اس وائرس کی علامات کے ساتھ, اور ابھی الحمدللہ ہم لوگ اس وائرس سے محفوظ ہیں, مگر ہائی الرٹ ضرور ہے, خطرہ ضرور ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے چائنیز دوست جو ہیں وہ یہاں پہ کام کرنے آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے مختلف جگہوں پہ مطلب ان کے لیے جو ہے یہ بھی کہ کراچی میں اگر وہ آتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ ایئرپورٹ پہ جو ہے نا وہ چیک وغیرہ کیا جا رہا ہے, اگر کوئی ایسا وائرس کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے تو فوراً انہیں کراچی میں جناح ہاسپٹل میں ایک سیٹ اپ لگایا گیا ہے, وہاں پہ بھیج دیا جائے گا. لاہور میں اگر کوئی جس طرح کہ کوئی نظر آتا ہے تو انہیں میو ہاسپٹل میں, اور اگر اسلام آباد میں تو پمز ہاسپٹل ان کے لیے مختص کیا گیا کہ یہاں پہ خصوصی طور پہ اگر خدا نخواستہ یہ وائرس آتا ہے تو علاج کیا جائے گا. تو یہ احتیاطی تدابیر ہے. ابھی تک اس طرح کے معاملات ہوئے نہیں ہیں. کیا ہے یہ وائرس, کس طرح پھیلا ہے؟ ایک خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, سب سے پہلے میں جن مہمان کا تعارف کرواؤں گا یہ ایک تجزیہ کار ہیں اور ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے ہیں, جناب ندیم مولوی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے جی. ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ ایک بڑے ماشاءاللہ ایک نفیس انسان, اسلامک اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جناب سید شہریار داؤد صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ندیم صاحب, کیا ہے یہ وائرس, کرونا وائرس؟ کیونکہ ابھی اخبار میں بھی اس حوالے سے یہ واضح طور پہ ایک بڑی خبر لگی ہوئی ہے کہ چین میں مزید 26 ہلاکتیں, متاثرین 6000 سے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ 6000 کے قریب متاثرین ہیں. اور میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں بھی یہ وائرس جو آ چکا ہے, وہاں بھی کچھ لوگ ڈائگنوز ہوئے, ان میں یہ وائرس ڈائگنوز ہوا ہے, اور وہ حال ہی میں چائنا سے وہ آئے ہیں, واپس آئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو چائنیز اچھی خاصی بڑی تعداد میں جو ہے نا فلائٹس بھر کے آ رہی ہیں اور جا رہے ہیں یہ لوگ. ایک تو کام ہو رہا ہے یہاں پہ ان کا. تو ہمیں کتنا خطرہ ہے, اور پاکستان میں کیا ابھی تک جو ہے یہ ڈائگنوز ہوا ہے وائرس؟ سب سے پہلے پر میں آپ کو بتاؤں, اس وقت تقریباً 5900 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور 100 لوگ مر چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی 17 ملک جو ہے, امریکہ انکلوڈ ہے, فرانس انکلوڈ ہے, کینیڈا انکلوڈ ہے, جو کہ اس کے اندر لوگوں کو وائرس پایا گیا ہے کچھ لوگوں میں. اب یہاں ساری دنیا میں ایک کیوس سا مچ گیا ہے, ایک پریشانیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ صرف
ایک وبا صرف انسانی نقصان نہیں دے رہا بلکہ معاشی طور پہ بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کل پوری سٹاک ایکسچینج جو تھی, چاہے آپ ڈاؤ جونز کی لے لیں, چائنا کی لے لیں, جاپان کی لے لیں, ساری جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج گر گئے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فہیم کہ اس کی جو کاسٹنگ ہے, اگر ہم معاشی طور پہ دیکھیں تو جو بھی جہاز چائنا سے آئے گا, پانی کا جہاز, چاہے وہ پاکستان میں آئے یا دنیا کے کہیں پہ بھی آئے, اسے کوارنٹائن میں رکھ دیا جائے گا اور وہ 14 دن سے پہلے بندرگاہ کے اندر نہیں آ سکتا. ایک جہاز کی قیمت اگر ایک دن وہ کھڑا رہتا ہے تو اندازے کے مطابق $10,000 ہے. تو $1,40,000 تو ایک پانی کے جہاز کو اس کی کاسٹ دینی پڑے گی. اس کے بعد بھی جب آپ کا پورٹ ہیلتھ آفیسر جو ہوتا ہے ہر ملک میں, ہمارا پاکستان میں بھی اسی طرح ڈاکٹر جائے گا اپنی ٹیم کے ساتھ, معائنہ کرے گا تمام لوگوں کے جو جہاز پر ہے. تو یہ اقدامات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, یہ ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. فرانس میں بھی لوگ, بلکہ فرانس کے جو فرانسیسی لوگ آئے واپس انہوں نے اپنے ملک میں بلائے, انہوں نے بھی 14 دن تک ایئرپورٹ کے باہر, شہر کے اندر بھی آنے نہیں دیا تاکہ وہ دیکھے کوارنٹائن میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان لوگوں سے دوسرے لوگوں کو وبا پھیل جائے. تو یہ ایک ایسی بیماری, اگر آپ کو یاد ہو 2002 اور 2003 میں سارس کے نام سے بھی ہوئی تھی جو دنیا بھر میں لوگ پریشان ہو رہے تھے. سانس کی بیماری؟ جی نہیں, SARS, سارس. سانس والا تو بہت سارا مسئلہ ہے لوگوں کو. یہ سب اب دیکھیں, یہ فلو بھی جو ہے نا, یہ کرونا وائرس میں بھی سانس کا اس میں امپیکٹ آتا ہے, لنگز کے امپیکٹ آتا ہے. فلو جو ہوتا ہے آپ کو نزلہ, زکام, کڈنی تک افیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک اتنی اس وقت دنیا بھر میں ایک اتنا کیوس مچا ہوا ہے, پریشان ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے باقاعدہ علاج ہی نہیں ہے, پر امیون سسٹم انسان کا جو ہے وہ اگر زیادہ سٹرونگ ہے تو اس سے بچت ہو جاتی ہے, ورنہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. صحیح. شاہ صاحب, آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے, وہ شیئر کیجئے. اور میں خاص طور پہ جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مطلب جو اس کی علامات کورونا وائرس سے متاثرین کی, وہ سردی سے بھی تقریباً ایسی ہی علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہیں بھی فلو ہوتا ہے, انہیں بھی کھانسی لگتی ہے, انہیں بھی کنجیشن ہوتا ہے, ان کا سانس جو ہے وہ رک کے آتا ہے. تو مطلب ایک جو خوف کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, حفاظت تو اپنی جگہ ہے, وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بات یہ ہے فہیم عباس بھائی, ہم دنیا میں جہاں بھی نظر ڈال رہے ہیں اس وقت خوف و ہراس ہے, ڈر ہے, خوف ہے. یاد رکھیے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا, کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیوں؟ اللہ کا بھی دیدار ہونا ہے, نبی کا بھی دیدار ہونا ہے. اچھا, کفار کے لیے موت خوف ہے. یہ جو جتنی زیادہ, میں آپ کو, میرے رات کو ایک دوست آیا میرے آفس, کہنے لگا میں 2010 میں جب برڈ فلو پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا, تو میں سنگاپور تھا اس دن, تو کہتا ہے ایک بندے نے چھینک ماری, پوری اسٹریٹ خالی ہو گئی, بھگدڑ میں 2 آدمی نیچے دب کے مر گئے, باقی کوئی 17 کے قریب لوگ خوف سے مر گئے کہ جی اس نے چھینک ماری, ہم کو برڈ فلو لگ گیا. خوف سے ہی مر گئے, اور جس نے چھینک ماری تھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ زندہ تھا. جس کے بارے میں تو مطلب سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, ہاں سمجھانے کے لیے نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت میں بندے مر گئے اس طرح چھینک سے, چھینک سے خام خواہ لوگ مر, یعنی خوف مین چیز ہے. خوف کیوں ڈرتے ہو آپ؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو پہلے اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. حدیث کیا ہے بخاری شریف کی, حضور نے فرمایا جہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں مت جاؤ. پہلے تو ایسی وبا والی جگہ پہ جانے سے منع کیا, اور فرمایا کہ اگر تم وہاں ہو تو پھر بھاگو بھی نہیں, تم وہاں رہو کہ تمہیں, اور اگر ادھر تم نے صبر کیا اور خدا نہ خاصا تمہاری وفات بھی ہو جاتی, تم شہید لکھے جاؤ گے. اب اس کو ذرا سا ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے, سائنٹیفک اینگل سے. نبی نے فرمایا جو آج وہ کر رہے ہیں, یوہان والے کر رہے ہیں, آئسولیٹ کر دیا ہے کہ وہ باہر نہ آ سکے. نبی نے فرمایا وہیں رہو اور جہاد, بھاگو مت, تمہیں شہید کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ تم وہاں رہو گے تو تم وہ وائرس اپنے تک ہی کنٹین رکھو گے, تم دوسروں سے پھیلنے کا باعث نہیں بنو گے. کتنا بڑا اجر مل گیا. اور عبادت کی عبادت ثواب. شہید تو بلائی صاحب جنت میں جائے گا, اسے سوال ہی کوئی نہیں ہونا. سمجھ گئے؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہم ڈرے ہوئے بچا لو بچا لو بچا لو. جی اچھا, پھر اس کی حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جب تم گھر آیا کرو
میرے نبی کی ریچول تھی، ان کی عادت کریمہ، سرکار علیہ السلام جیسے ہی گھر میں آتے سب سے پہلے اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھوتے اور مسواک کرتے، کلی کرتے مسواک کرتے. یہی آج کی سیفٹی پریکاشن ہے. سبحان اللہ. سبحان نبی نے فرمایا 5 مرتبہ وضو کرو، 3 مرتبہ، ہر دفعہ 3 دھو گے، 3 5 15 15 مرتبہ ہاتھ دھو گے مختلف وقفوں سے، 15 مرتبہ کلی کرو گے، غرارے کرو گے. جو کہہ رہے ہیں کہ جی تم کلی گلے کو گیلا رکھو، وہ کہہ رہے ہیں ناک صاف رکھو، تم 15 مرتبہ دن میں ناک صاف کرو گے تو پھر رہ کی جانتا ہے. سرکار نے فرمایا جب تم کھانا کھانے لگو تو کھانے کا وضو کر لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم کھانا کھانے لگو 3 بار ہاتھ دھو لیا کرو، 3 بار کلی کر لیا کرو، 3 بار منہ کا اگلا حصہ دھو لیا کرو. یہی تو وہ راستے ہیں جن سے اس نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا اس کو پہنچنا نہیں ہے، کنٹیمینیٹ نہیں کرنا اپنے ہاتھ کو، آلودہ نہیں کرنا کہ تولیے سے ٹیشو سے صاف کر لیا، نہیں، بس نچوڑ کے ہمیں بیٹھ جاؤ تو کھانا کھانا شروع کر دو. بسم سبحان اللہ. اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا ندیم بھائی مجھے بتائیے کہ چائنا ایک بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ہر کوئی پروڈکٹس آتی ہیں وہ چائنیز مطلب ایک آمد و رفت لگی رہتی ہے نا. تو کیا اوور آل جو کچھ معاشی صورتحال بھی متاثر ہوئی ہے اس چائنا میں جب یہ وائرس پھیلا ہے اس وجہ سے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں جو اسمبلرز ہیں ان کا جو را پروڈکٹ ہے، آپ ایپل ہی کو لے لیں، ایپل کے شیئرز بہت گر گئے، آدھی رات کو گرے ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں رات تھی، ان کے یہاں مارکیٹ کھلی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ ایپل کا تمام سامان جو ہے وہ چائنا سے آتا تھا. صحیح ہے. اب وہ سامان ڈیلے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو لیبر ہے، جو ورک فورس ہے، وہ جا نہیں رہے. اب جب وہ جائیں گے نہیں تو فیکٹری میں پروڈکشنز نہیں ہوگا. اب وہ پروڈکشن نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک تو یہاں ڈیلے آ گیا، دوسرا شپمنٹس میں ڈیلے آ رہے ہیں. تو یہ پورا ایک چین ہے فہیم. تو یہ اگر یہ دنیا اس وقت پریشان ہے جتنے، اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم اس کا اندازہ بھی شاید نہیں لگا. کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مولوی صاحب اور سید شہریار داؤد صاحب. اچھا سید شہریار داؤد صاحب، آپ سے ذرا میں اس حوالے سے پوچھوں گا. شکر الحمدللہ ہمارا تعلق جو ہے وہ دین اسلام سے ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں واضح طور پہ جو ہے نا وہ ہدایات ہیں کہ کیا چیز ہمیں کھانا ہے اور کیا چیز نہیں کھانی، اور کس طرح اس کو حلال کرنا ہے اور کیا چیز حلال ہے ہمارے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں جو، اور ویسے بھی آج کل واٹس ایپ کا دور ہے تو فارورڈ بھی ہو رہی ہیں، کہ جہاں کہ بتایا گیا کہ یہ والی وہ ایک منڈی تھی سی فوڈ کی اور دوسری منڈی جہاں سے یہ وائرس نکلا ہے، اور لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا کھاتے ہیں یہ لوگ. تو ذرا اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں فہیم بھائی، اول تو کسی کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کے طرز زندگی پر یا اس کے طرز خوراک پر مذہب کا اس کا تمسخر اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے. کسی انسان کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ کسی کا وہ مذاق اڑائے. اللہ نے قرآن مجید میں سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم مت کسی کا تمسخر اڑاؤ، کہ تم تمسخر اڑاؤ گے. حدیث بھی حضور کی اس بارے میں کہ جو جس کا تمسخر اڑاتا ہے اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بھی بات آتی ہے کہ اللہ نے کیا حکم فرمایا. اللہ نے حکم فرمایا کلوا واشربوا حلالا طیبا، کھاؤ اور پیو حلال اور طیب چیزیں جو ہم نے زمین پہ تمہارے لیے پیدا کی. ٹھیک ہے نا. اب حلال اور طیب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے لیے زمین پر پیدا فرمائی ہیں ہم اس میں سے کھائیں. ہمیں لیمیٹیشنز دے دی ہیں، یہ کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی. جب ہم حلال اور طیب چیزیں چھوڑ کر ایسی کوئی چیز کھائیں گے جو آگے جا کر کیا بلکہ واضح طور پر احکامات ہوں گے یہ حرام ہے، تو پھر وہ نقصان پہنچائے گی. یاد رکھیے گا دین اسلام دین فطرت ہے. جی ہاں. اور اگر آپ فطرت سے ٹکراتے ہیں تو پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. جی ہاں. فطری طور پہ ایک انسان کو جو کچھ درکار ہے کسی بھی زندگی کے شعبے میں وہ ہمیں دین اسلام سے وہ مل جاتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور چاہوں گا کہ جب ہم حرام جانور ان میں سے کچھ کھاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پگ کے بارے میں، لحم الخنزیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اب اس پر کتنی تحقیق ہوئی، اور آج کی تحقیق نہیں، کئی سالوں کی تحقیق ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، ڈینجرس ہے. تو پھر ذرا بتائیے نا، چوہا، چمگادڑ، سانپ، پائتھن، یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہے، اسی لیے ان کو منع بھی کیا گیا. ایون اللہ نے اصول بنا دیا کہ جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں
ہاں یہ حرام جانور. اسی طرح آپ نے ان سے بچنا ہے. جیسے شیر ہو گیا, چیتا ہو گیا, یہ جو بھیڑیا ہو گیا, کتا ہو گیا, کتا ہو گیا. تو مجھے وہ اس پر یاد آ گیا, چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کہ میرے والد صاحب تھے کے پی ٹی میں کانٹریکٹر کسی دور میں, تو وہ ان کے نا وہاں جیٹیز کی لوگ کنسٹرکشن کر رہے تھے, تو وہاں بہت رات کو کتے ہوا کرتے تھے. کچھ 6 مہینے کم و بیش ان کا کام ہوا تو پتہ چلا وہ کتا فری ہو گیا بالکل وہ جگہ. لوگوں نے بہرحال لوگوں نے شکایتیں کی, ان کے پالتو کتے بھی کئیوں کے غائب ہو گئے. تو چھاپا مارا گیا, وہاں کوئی باہر کی کمپنی, یہ چائنا سائڈ کہیں کی کمپنی آئی ہوئی تھی, اس کا ٹرالر تھا, وہ شپ آیا ہوا تھا. وہ شپ میں جب اس کے فریزر پہ کھول کر دیکھا گیا تو سارے کتے وہاں اندر ٹنگے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کراچی میں بھی کسی کورین یا چائنیز کمپنی میں کو نے نیا کسی ٹی وی کانٹریکٹ شو دینے کی میں ضرورت کہا ہے. تھا کہ یار بہت کتے ہو گئے, میونسپیلٹی نہیں سنبھال پا رہی ہے, ان کو ٹھیکہ دے دو, فی کتا کچھ پیسے ہی مل جائیں گے. اچھا دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے بھی خوراک کے حوالے سے کہ وہ طیب اور حلال چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بے شک اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر بھی ہے. ہم ایک طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں کھائی جاتی الحمدللہ, مگر انہی ساری کھانے کی اشیاء میں مرغی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, مرغی میں بھی یہ وائرس جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے, مگر مرغی تو یہاں کی ہم پاکستانیوں کی بڑی مرغوب غذا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب تو پوری سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جو سفید مرغی جو آپ کھاتے ہیں یہ تو نیری زہر ہے. آج دیکھیں بچے وقت سے پہلے جو بالغ ہو رہے ہیں, بچیوں کے اندر جو ان کے اب نارمیلٹی آ رہی ہے ہارمونز کی, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, ان کی پیریڈز میں جو اب نارمیلٹی آتی ہے. اچھا اسی طرح ان کی طبیعت خراب, جو ہر وقت ان کو بوجھل پن, یہ سب ڈائگنوز ہو چکا ہے 100% کہ یہ وائٹ مرغی سے ہی ہے. جی ہاں, یہ پولیسسٹک اووریز جو ہیں یہ تقریباً ہر 4 میں سے ایک جو بچی ہے وہ اس میں بالکل بانجھ پن جو آ رہا یہی ہے مردوں میں, عورتوں میں جو بانجھ پن آ رہا ہے, یہ صرف بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ مرغی ہے, لیکن ہمارے ہاں کھائی جا رہی ہے. اکھی دیکھے مکھی کوئی نہیں کھاندا کہتے ہیں نا, ہاں یہ صحیح ہے, لیکن اکھی دیکھے مرغی ہے سارے کھاندے پہ ہیں, کہ یہ مرغی نقصان دہ ہے آپ کے لیے, آپ کی جنریشنز کے لیے نقصان دہ ہے. مگر ان جنریشن سے اب دیکھیں ہماری نسلوں سے اب یہ مرغی نکلے گی کیسے, مجھے یہ بتائیں نکل نا. سکتی ہے. آپ کیوں کھاتے ہیں مرغی؟ میں الحمدللہ میں نہیں کھاتا, پیٹ بھرنے کے لیے نا, مجبوری میں کھانی پڑ جاتی ہے. یاد رکھیے گا آرگینکس جو ہوں گے نا, آرگینکس جو زمین سے اگتے ہیں, جی وہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم مٹی سے بنے نا, مٹی کو مٹی فائدہ دے گی. جی صحیح ہے, جو مٹی سے نکلی ہے بنی ہے وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. دال ہے, سبزی ہے, آپ جتنی یہ پلسیز ہیں یہ چیزیں کھائیں, ان سے آئیں فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے, اس پہ لوگ اسپرے بہت مار دیں, چنگی طرح دھو دھا کے کھا لیں, اس سے پھر بھی فائدہ ہوگا. سمجھے نا, دیسی مرغی آپ لینے جائیں گے 2000 روپے کی, وہ آپ کو ایک مرغی ملے گی, آپ کیسے کھاؤ گے؟ وہ تو گائے سے بھی, بکرے سے بھی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے حلال اور طیب اور صاف چیزیں جن کے اندر کیمیکلز کی آمیزش کم سے کم ہو ان کو استعمال کریں. ٹیٹرا پیک والی یہ دودھ اور یہ جوسز بند کریں پلیز. میرے اوپر امی خام خواہ کی کمپنیاں فتوا لگا دیں گی. اچھا فہیم, مزے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو وبا شروع ہوا نا, یہ ہوا فش مارکیٹ سے, پھر اس کے بعد پولٹری مارکیٹ, پھر اس کے بعد اینیمل مارکیٹ, اور اب ریسرچ یہ کہہ رہی ہے ان کی چائنیز کی کہ یہ جو را چیزیں کھاتے ہیں نا, جو ویلڈن نہیں کرتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جاپانی لوگ کھاتے ہیں سوشی وغیرہ, کچی مچھلیاں, جی, تو اب اس کو منع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ وائرس جو ہے, ہم اکثر جیسے کہ انہوں نے فرمایا نا کہ اب جی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اور چین اور جاپان میں تو ہر چیز یہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بیٹ چمگادر وغیرہ, جس سے یہ ساری وائرس آ رہے ہیں. تو اب ان کی اب جب ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویلڈن ہونا چاہیے, کھانے کو باقاعدہ پکانا چاہیے, نیم کچا بھی نہ رکھے اور نہ کچا کھائے. یہ کھانے میں صرف گوشت کی بات کر رہے ہیں نا جی, میں جیسے کہ مچھلی, مرغی, یہ ساری چیزیں جو کھا رہے ہوتے تھے نا, جو کچی ہے, جو پولٹری پروڈکٹس ہے, یہ فش پروڈکٹس ہے, تو اب یہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ویلڈن کر کے کھائیں. اچھا, ہمارے ہاں یہاں پہ ہمیں تو یہ مچھلی اور یہ سی فوڈ وغیرہ سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ہم تو کھا سکتے ہیں نا. یہ دیکھیں بات یہ کہ اب ہمارا جو طریقہ کار ہے, جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ برڈ فلو میں ہوتا تھا تو بڑے پریشان ہو گئے تھے, پھر انہوں نے تحقیقات کی تھی, جو ہم جس طرح سے پکاتے ہیں مسالے ڈال کے, چکن یہاں پہ سستا ہوتا ہے, لائن لگی ہوتی ہے, غریب آدمی سڑا بہت خوش آگ اس کی ٹیمپریچر ہیٹ دیتے ہیں کہ وہ آلریڈی جو ہے نا اس میں. اور اچھا, یہ جو ہے بیسکلی وہ تھا بیکٹیریا,
बैक्टीरिया तो किल हो सकता है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। वायरस ये है कि जी वो आपने हाथ लगाया जानवर को, मुर्गी को, पोल्ट्री फार्म्स में आप जा रहे हैं तो ये सारी चीज, और वायरल जो है ना वो एक दूसरे से फैलता है, ये हवा में फैल सकता है। ये क्यों कहते हैं जी क्वारंटाइन कर देते हैं, क्यों दुनिया का। अब देखिए ये था, और अहम बात मैं आपको बताऊं, एक नुक्ता में ये आपको अर्ज करूं कि यहाँ चाइना के अंदर था एक सेलिब्रेशंस थी न्यू ईयर की उनकी, जो दुनिया भर के अमीर चाइनीज जो थे वो हमेशा दुनिया में चाइना आते हैं और अपना ये न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके जो की एग्जीक्यूटिव पॉइंट पे जो लोग हैं मौजूद, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं चाइनीज, जो पाकिस्तान में सीपैक के हैं, ये सारे बड़े लोग गए थे वापस चाइना गए थे कि अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। अब अगर ये नहीं आते तो काम पे इंपैक्ट पड़ेगा हर जगह दुनिया में, उसका नुकसान अलग होगा। अच्छा अगर ये आते हैं तो बहुत ही स्क्रूटनी, क्योंकि उनके अपने चाइनीज गवर्नमेंट भी उनको जाने नहीं दे रहे हैं, वहां पे आना और जाना उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि तो काम रुक सा गया, उससे तकरीबन पूरी दुनिया में काम रुक रहा है। ये इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, जो लोग गए उनका भी मसला है। सही सर, शॉर्टली कुछ मैं एक छोटी सी बात कर दूं, नबी ने फरमाया कभी भी बीमारी उड़ कर नहीं लगती। अच्छा, ऊंटों में बीमारी उस वक्त मदीने में कोई फैली थी तो उन्होंने जो है ना इस तरह मशहूर हो गया जी इस छूत की बीमारी उड़ के लगेगी, फरमाया उड़ के नहीं लगती, अगर उड़ के लगती तो पहले ऊंट को किधर से लगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जब तक कि आपका कांटेक्ट नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, या इसने जैसे छींक आई तो वो गया और दूसरे को उसका वो छींटे लगे या जरासीम लगे तो होगा। ये हमें मुसलमान बुनियादी आदाब है कि मुंह पे हाथ रखना चाहिए, हुक्म भी है। सरकार ने फरमाया जिस कदर हो सके छींक को दबाओ। हमारे छी ऐसा करते हैं कि पूरे 7 महल्ले तक चली जाती है बात कि ये छींका बंदा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ईमान का मामला है कि नबी ने फरमा दिया उड़ के नहीं लगती तो उड़ के नहीं लगती। एहतियात करो, हाथ धो, बार बार नमाज पढ़ो, वुजू करो, खैर ही खैर है। बिस्मिल्लाह जी, क्या बात। बहुत शुक्रिया जनाब शाह साहब, आप तशरीफ लाए, और नदीम भाई आपको भी बेहद शुक्रिया। काफ़ी हमने मुफीद मालूमात हासिल की हैं अपने मेहमानों से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाने से पहले इस हिस्से को जो हासिल है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी इस तरह की परेशानियों से महफूज रखे, हमारे अजीज़ों को महफूज रखे, और हम लोगों को क्या करना है, हमें सिर्फ एहतियात करनी है और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का हमने बिल्कुल ख्याल रखना है। अपने हाथ जो है वो वॉश करने हैं और फिर खाना खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, इंशाल्लाह सब सही है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम के इस समय हम बात कर रहे थे एक वायरस के हवाले से जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो आलमी तौर पे हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, डिफरेंट पोर्ट्स के हवाले से, एयरपोर्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान को भी हाई अलर्ट करार दिया गया है इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे चाइना से ये वायरस निकला है, और एक बड़ी तादाद में जो चाइनीज़ जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी ये वायरस फैलने का खदशा है। अच्छा, इसकी जो अलामात हैं वो बड़ी बुनियादी सी हैं, वो उस तरह के अलामात जो है हमारे घरों में हम हमेशा से देखते हैं। मौसम चेंज होता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार और कंजेशन वगैरह ये फील होती है, तो इसी तरह की अलामात इसकी भी है, तो लोगों में एक खौफ व हरास है। तो इस हवाले से आप दीनी दौर में क्या रहनुमाई करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने आपको जो दीन दिया है इस्लाम, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। एक तो सबसे बुनियादी बात यह है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके घर के बाहर कोई नहर बह रही हो और दिन में 5 मरतबा वो उसमें नहाए, तो क्या उस पर मैल बाकी रह सकता है? नहीं। तो ये मिसाल हमारे आका ने देकर समझाया कि नमाज पढ़ने वाले के बदन पर जो है गुनाह बाकी नहीं रहता। अच्छा, वज़ू के हवाले से मेरा ख्याल है। तो इससे जो है आज की साइंस भी कह रही है कि अगर जो शख्स 5 वक्त या 5 वज़ू करेगा ना, उसको ये वायरस कुछ नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल तय है कि इसमें नाक में पानी जाता है, आंखों में पानी लगता है, मुंह कोली को होती है, कोली में गरगरा भी सुन्नत है ना, हर वज़ू को गरगरा सुन्नत है। तो इस तरह अगर एक तो ये जो है कि ये तरीका जो जैसे चांसलर इकराम साहब ने कहा, वाइस चांसलर ने कहा कि ये तरीका जो है मतलब कि सबसे आसान है
کہ اس کو بچنے کے لیے، اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر ہی کام ہو سکتی ہے. اور احتیاطی تدبیر میں سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ وضو کرے، نماز پڑھے. اچھا ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا جو حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا اگر پڑھ لو گے آپ تو سامنے والے کو مرض وہ کبھی تمہیں مرض ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ جب امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان 100 سال سے پرانی بات ہے یہ، جب بھارت کے شہر بریلی میں جو تعاون پھیلا تھا، جی ہاں، تو اس وقت جو ہے نا بے تحاشا باتیں ہوئی تھی، اور جو تعاون کی علامات تھی وہ ساری علامتیں امام اہل سنت کے جسم پر ظاہر ہو رہی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے تعاون ہو. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کو تعاون نے کچھ نہیں کیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی وثوق سے یہ بات کیسے کہہ رہے تھے، تو کہا کہ آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مریض کے سامنے یہ دعا پڑھ لے تو وہ مرض کو نہیں لگ سکتا. تو میں نے تعاون کے مریض سامنے یہ دعا پڑھ لی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا میں نے پڑھ لی تھی، اس وجہ سے مطلب یہ نہیں کہ مجھے یقین تھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. اچھا یہ دعا آپ ہر ایک کہاں سے لائے، تو اس کے لیے آپ سیلانی کی ویب سائٹ پہ جائیں. انشاءاللہ آج یہ دعا ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیس بک پیج وغیرہ پہ بھی مل جائے گی. ہاں تو مل جائے گی، تو آج ہی لگا دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس کو سن سکیں. ویسے وہ دعا بھی آتی ہے، الحمدللہ الذی عافانی، جو مطلب کہ اللہ تو میری آنکھوں کی حفاظت فرما، میری زبان کی حفاظت فرما. وہ دعا چھوٹی سی ہے، وہ بھی دعا ہم لگا لگتے ہیں، تو وہ بھی دعا لگا دیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. بہرحال اس کا جو آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا نا تو اس کو یہ وائرس کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے کال کیا ہے انہوں نے اور کیا سوال ہے ان کا. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم بھائی میرا نام ہے سید عاطر رسول. سید عاطف رسول. کہاں سے؟ عاطر ATIR. عاطر، اوکے ٹھیک ہے. سید عاطر رسول، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کر رہا تھا میں. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے. لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. کراچی سے انہوں نے کال کیا اور اولاد کے حوالے سے یہ ان کا سوال تھا، اور دوبارہ کال آ گئی ان کی. اچھا، بے اولادی کے حوالے سے تھا ان کا سوال. تو ٹھیک ہے عاطر صاحب، ہم آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل شامل کر لیں گے. آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ آپ دوست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہاں پہ آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. استخارہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے یہ. آپ کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، زندگی کے کسی شعبے کے حوالے سے آپ اگر کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کوئی کنفیوز ہیں یہاں پہ، تو آپ وہ معاملہ جو ہے وہ بشیر فاروق قادری صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور استخارہ کی روشنی میں آپ کو جو ہے وہ ضرور گائیڈ کر دیا جائے گا. اچھا، ہم نے 1-2 دن پہلے پروگرام کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے آپ سے خصوصی طور پہ بات کروں گا. بحیثیت قوم ہم مختلف مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ان مسائل کا سامنا ہے اور ان کا دین اسلام میں کیا کیا حل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو اس قدر دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری قوم میں ایسا کیوں ہے. کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ اس مرض کو ہم اپنی قوم سے نکال دیں. اور وہ ہے یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات. تو اس میں بہت سارے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سیکٹر میں یا ایک شعبے کے یا ایک طبقے کے لوگوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ مختلف طبقات کے لوگ ہیں، جس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں، جس میں دینی جو مدارس ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں محلے میں وہ بھی شامل ہیں. اس میں ڈاکٹر، اور مطلب کون سا شعبہ ہے جو اس میں وہ نہیں آتا ہے. تو ہم لوگوں میں یہ اس قدر نفسانی خواہشات کیوں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہم انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج ویسٹرن یہ چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. بدقسمتی سے ویسٹرن ورلڈ کو پروموٹ کر رہا ہے، باقاعدہ اس کے معاملات واضح کیے جا رہے ہیں اور اس کی طرف رغبت دلا دی جائے، کیونکہ قوم لوط یہ کام کرتی تھی نا، جن پر آسمان سے پتھروں کا عذاب وہ آیا تھا.
جناب اعلیٰ میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بات کر چکا ہوں کہ انصاف کے بغیر کوئی مطمئن مسئلے کا حل نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی انصاف پر غور نہیں کیا. اس وقت جس پارٹی کی حکومت ہے اس کا نام تحریک انصاف ہے نا. تو جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان کو یہی آپ کی پارٹی کا نام تحریک انصاف یہ کہہ کے بات کی تھی. انصاف کی تحریک ہے آپ کی. جی عمران خان سے بھی بات کی تھی. میری 2 دن پہلے ایک بہت ہی قانون دان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں انصاف کبھی ترجیحاتی بنیاد پر نہیں ہوا, یعنی کبھی ترجیح نہیں دی گئی. میں نے کہا ابھی جو پچھلے چیف جسٹس کھوسرو صاحب تھے کچھ انہوں نے کام کیا لیکن جس کو کہتے ترجیح, جس کو کہتے اہمیت, وہ کبھی نہیں دی گئی. یعنی ایک بہت بڑی پوسٹ کے 21 گریڈ کے افسر تھے اور وہ اسی کے تھے, قانون کے تھے. کہا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی جو ہے نا مطلب نہیں کہ ترجیح نہیں دی گئی. تو جناب اعلیٰ اس کی سزا سزائے موت ہے. لواطت کی سزا سزائے موت ہے. آپ 2-4 کو سزائے موت دے دو, ختم, مسئلہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ ہم سزا نہیں دے رہے, اس کی سزا سزائے موت ہے. اب دیکھو نا وہ زینب والا واقعہ ہوا, جی ہاں, ایک مطلب یعنی کہ شخص کو سزا ملی ہے اس واقعے پر کئی عرصے بعد. تو دیکھیں بھائی اس وطن کے اندر 22 کروڑ عوام رہتی ہے, جب آپ ڈراؤ گے نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ کچھ عبرت تو کا نشان تو بنانا پڑے گا نا ہمیں. ایسے بھائی اسلام سے جب تم نے یہ وطن لیا ہے, اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو بھئی اسلام کو تم کیوں الگ کر رہے ہو؟ جمہوریہ پاکستان, جمہوریت ایک ہی تم نے تصویر پڑھنا شروع کر دی. اسلام کو جدا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم مطلب اگر تم سوچو کہ اگر تم عباس فہیم ہو تو اپنے والد کے نام کو اپنے سے جدا کیوں کرو گے؟ اس وقت کرو گے جب آپ کو اپنے والد کا نام بتانے میں مطلب مزہ ہی نہیں آتا ہوگا. تو بدقسمتی ہمارے سیاستدان جمہوریت کی تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ملک خالی جمہوریت کا نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام کے نام پہ لیا گیا یہ ملک, اور اسلام کو الگ نہیں کر سکتے. یہ الگ کر رہے ہیں نا, بدنصیب یہ لوگ کر رہے ہیں. حکمران ہوں یا سیاستدان ہوں یا بیوروکریٹس ہوں, بڑے ذمہ دار لوگ, ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں بھی موجود ہیں. تو بدقسمت جس دن تم نے انصاف کو منظر عام پر لے آئے تم, اس دن یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے بھائی. جی ایک وقفے کا وقت آن پہنچا ہے اور دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے. نمبر آپ کو معلوم ہے, آپ ٹرائی کیجئے گا. وقفے کے دوران آپ کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کر لیے جائیں گے. وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم استخارہ, روحانی اور شرعی مسائل کی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمیں ایک کال آئی سید عاطر رسول صاحب کی, کراچی سے. انہوں نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ان کی شادی کو اور ان کے ہاں اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا اشارہ ملتا ہے. تو جی حضور, کیا اشارے میں آیا؟ جناب وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اشارہ جو ہے شیطانی عملیات کا یا بندش کا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پر خصوصی کرم فرمائے, یا وہابو یا وہابو یا وہاب 114 مرتبہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد پڑھیں. اس کے معنی ہیں سب کچھ دینے والی ذات, اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے. اور آج جو ہے جمعرات کی رات ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات کی رات تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مغرب سے لے کے صبح صادق تک جتنا موقع ملے اللہ کی بارگاہ دعا کریں. اور چونکہ آپ نے کراچی سے کال کی ہے تو ہم کراچی والوں کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. پوری دنیا کے لوگ بھی لائیو ہماری فیس بک کے ذریعے ہم سے, ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے اس پروگرام میں اٹینڈ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو. تو ہم عشاء کی نماز کے بعد دعا کرواتے ہیں سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر ہے. تو وہاں تشریف لائے دونوں میاں بیوی, الحمدللہ اللہ کی رحمت سے, اس کی عطا سے, اللہ نے چاہا تو ان مقدس راتوں کی برکت سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور ہم اگر آپ مجھ سے ملیں گے تو میں 7 کھجوریں بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ, اور وہ پورا علاج بھی دوں گا. اس وقت جو وظیفہ میں نے آپ کو دیا 114 مرتبہ یا وہابو, یہ ابھی سے شروع کر دیا ہر نماز کے بعد, اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ. اچھا, عاطر رسول صاحب کے بعد ہمیں کال آئی مطلوب صاحب کی حیدرآباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کی ہمشیرہ ہیں نرگس, وہ پریشان رہتی ہیں, انہیں کچھ 3-4 امراض بھی ہیں, ان میں بھی مبتلا ہیں وہ,
ان کا دل بھی بہت زیادہ گھبراتا ہے, انہیں نیند بھی نہیں آتی ہے, اور انہیں شک ہے کہ کسی نے ان کے اوپر کوئی عملیات وغیرہ کروائے ہوئے ہیں یا کوئی کروا رہا ہے. نہیں جناب والا, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے جسمانی مسئلہ ہے, اور یا حفیظ و یا اللہ کا ورد کرے بے حساب. اور پھر اگر حیدرآباد میں ہماری سرفراز کالونی میں جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں کا, حیدرآباد کا, وہاں چلے جائیں تو وہاں سے تعویذ لے دیں, یا پھر مجھے سیلانی میں پھر بادرآباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیں, میں تعویذ بھجوا دیتا ہوں انشاءاللہ, بہت اچھا ہو جائے گا. کوئی گھبرانے کی بات نہیں, بس بغیر گنتی وضو ہو یا نہ ہو, کوئی بھی حالت عورتوں کی ہو, پڑھتی رہیں یا حفیظ و یا اللہ, یا حفیظ و یا اللہ, یا حفیظ و یا اللہ. اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت فرمانے والا ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے. بے شک. ان کے بعد ہمیں کال آئی کراچی سے عمران صاحب کی. انہوں نے اپنے بھائی رضوان کے بارے میں پوچھا کہ بھائی ان کا تھوڑا پریشان ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے سر پہ قرض ہے, اور وہ قرض جو ہے وہ قرض کا مسئلہ ہے, تو وہ کافی زیادہ پریشان رہتا ہے. ان کے بارے میں استخارہ کیجیے اور بتائیے کہ کس طرح وہ اپنی اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں. انشاءاللہ نکل جائیں گے. 5 تسبیحاں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. یہ وہ اللہ کے 2 نام ہیں جس کے بارے میں یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے اسماء العظم میں یہ نام بھی شامل ہے. تو یہ اسم اعظم ہے, یا حیو یا قیوم. 5 تسبیحہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی اونچی آواز پڑھیں تاکہ آواز کان تک پہنچے. صحیح. ان کے بعد ہمیں کال آئی, ہمیں فیس بک سے ہم نے میسیج ایک لیا ہے, کمل حسین صاحبہ. انہوں نے کہا کہ ان کا پڑھنے لکھنے میں دل نہیں لگتا ہے, اور پڑھنے لکھنے کے حوالے سے انہیں مسئلہ ہے, جو یاد کرتی ہیں تو وہ یاد بھی نہیں رہتا ہے, تو امتحانات کے حوالے سے وہ کافی زیادہ اپنی اس وجہ سے پریشان ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ فجر کی نماز کے بعد 489 یعنی 489 489, یہ فجر کی نماز کے بعد یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح, اللہ کا یہ نام پڑھیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے سینہ کشادہ ہو جائے گا اور الحمدللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی. یا فتح ہو 489 یعنی 489 مرتبہ. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. اوکے, آپ یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اچھا, ابھی جس طرح ایک سوال آیا, وہ حیدرآباد سے مطلوب صاحب نے یس اپنی ہمشیرہ کے بارے میں کیا کہ انہیں شک ہے اس بات کا کہ کوئی عمل کروا رہا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اس طرح کے پاکستان میں 20 کروڑ آبادی میں لاکھوں کے حساب سے کیسز ہیں جس میں لوگ اس شک میں مبتلا ہیں کہ ان کے اوپر یہ جو بھی برائی ہے یا جو وقت جو انہیں برا لگ رہا ہے, جو وقت اچھا نہیں ہے ان کے اوپر چل رہا ہے, اس کے پیچھے ہاتھ ہے کسی اور کا, کسی نے عملیات کروائے ہوئے. اب آپ نے جیسے کہہ دیا کہ بھئی کوئی عمل نہیں ہے, اسی طرح کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا جی کوئی عملیات نہیں ہے, مگر وہ اپنے شک کو مطلب صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اور کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہاں جی یس آپ کے اوپر تو عمل ہوئے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو مطلب وہ ہم کبھی کبھی خود بھی جان بوجھ کے ایک اس راستے کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب کوئی ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہوتا. اس بارے میں کیا آپ رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, حضرت امام اہل سنت نے ایک بات واضح لکھی ہے کہ انسان کا باطن اگر ہے نا اچھا ہونا تو گمان اچھے ہوتے ہیں. تو یہ طے ہے. تو جب ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رغبت بڑھتی رہتی ہے, نمازوں کی, سچ بولنے کی, برائی نہ کرنے کی, کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی, تو ہمارا باطن صاف ہوتا رہتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دل زنگ آلود ہو جائے گا تو پھر انسان کا باطن گندا ہو جائے گا. تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس سے کثرت سے قرآن کی تلاوت, اللہ کے ذکر اور موت کی یاد سے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو دین جن کے قریب ہے نا ان کو اس طرح کی بدگمانی سے واسطہ نہیں پڑتا. کہ دیکھیں, میں 40 سال سے اس شعبے میں ہوں, دینی شعبے میں. تو میں اپنے اطراف میں دینداروں کو جو ہے اس مرض میں مبتلا بہت کم دیکھتا ہوں. اور جو بیچارے نمازوں سے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات سے التفات نہیں کرتے, ان کا اپنا قصور بھی ہے, تو وہ اپنا باطن گندا کر بیٹھتے ہیں.
پھر وہ سگے بھائی سے بھی بدگمان ہوتے ہیں. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں نا. تو قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا اور رسول پاک نے فرما دیا کہ بدگمانی گناہ ہے. تو بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. تو شیطان بار بار گناہ کروا کے ہمارے نامہ عمل کو کالا کر رہا ہوتا ہے. اس کا کام ہی صبح سے لے کر شام تک ہمیں تباہ کرنا ہے. ان الشیطان یجری من الدم, شیطان تمہارے خون میں, جو تمہارے جسم میں خون کی طرح تیر رہا ہے, تو وہ یہ کام کر رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جو نا ہر بات کو اس پر معمول کرے. اس کے بجائے جب اسلام میں یہ بات واضح ہو چکی کہ اگر تمہیں شک بھی ہے, جیسے فہیم کو شک ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, تو سورہ فلق اور سورہ ناس تو اتری اسی لیے. آپ کسی عامل کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو پڑھ کے اس چیز کا یقین کر لیا جائے کہ اب میں نے پڑھ لیا, اب کچھ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اچھا وہ ایک دن کے لیے, وہ 365 دن کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رات کو سوتے تھے تو پہلے سورہ فلق اخلاص پڑھتے تھے, پھر فلق اور ناس, پھر ہاتھ پدم کر کے پورے بدن پھیرتے, پھر دوبارہ سورہ اخلاص, فلق اور ناس, پھر اس طرح 3 مرتبہ. تو یہ شریعت نے بتا دیا کہ 3 ٹائم, فجر کے بعد, عصر کے بعد اور رات کو سونے کے وقت, آپ 3 مرتبہ تینوں چیز پڑھنا ہے. سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لو. تم سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے, کہ بڑے سے بڑا جادو تم خود ہی کاٹ لو گے. یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے اور اس کے پاس بام ہے, پلکس بام ہے, تو کیا بام لگا کے درد ختم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ضرورت نہیں ڈاکٹر کے بجائے, اور درد ختم ہو جاتا ہے. بنیادی مسئلے. تو یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے. اب آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ کسی عامل کے پاس جاؤ. اور جو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اس پہ واضح فرما دیا, اللہ کتنا اللہ کا احسان ہے, فرما دیا رسول پاک نے فاتحۃ الکتاب شفا من کل دائن, سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. دنیا میں کوئی بیماری ہو, یہ وائرس آیا ہے, یہ کوئی بیماری ہو, اس کی شفا کا ذریعہ سورہ فاتحہ بنا دیا. اب سورہ فاتحہ کس کو پڑھنے نہیں آتی بھائی؟ وہ تو ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اچھا کس کو پڑھنے ہی نہیں آتی؟ دیکھو سب کو سب آتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے. تو اب یہ کہ ہم بدقسمتی سے اس بات کو, اچھا پھر کیا ہوتا ہے, گناہ نن سے نن نے کروا دیا, بھابھی نے کروا دیا, جیٹھانی نے کروا دیا, دیواری نے کروا دیا, اس نے ساس نے کرا دیا. یقین کرو یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے, ہم مذہبی گھروں میں بھی دیکھا ہے بعض اوقات کہ عورتیں وہ ہاتھ میں نہیں آتی. مرد تو پھر سمجھ جاتا ہے, عورتیں ہاتھ میں نہیں آتی. ان کو تو اتنا زیادہ اس پہ ہوتا ہے کہ بس علمان والحفیظ. اور یہ جتنے بھی دکاندار ہیں اس حوالے سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو کالے علم والے اور روحانی علم کے نام سے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے, ان کی جو اصل کلائنٹیج ہے وہ خواتین ہی ہے. 90% سے زیادہ خواتین. ان کی فرصت بھی ہے, اور ان کو میرے آقا نے بھی تو فرما دیا نا کہ تم کو جہنم میں نے زیادہ دیکھا ہے عورتوں کو. وجہ کچھ ہی بتائی, لیکن عورتوں کو میں نے عورتوں تم کو جہنم میں نے زیادہ دیکھا ہے. تو اللہ خیر ہے, سب کی مدد فرمائے. مطلب آپ نے کہا کہ یہ جو 4 کل ہیں, 3 کل ہیں, یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا جائے اور یہی وہ حل ہے جو میکسیمم دنیا کا سب سے بڑا توڑ جو ہے. اچھا ہم جو کہتے ہیں ہم کارڈ کریں گے, کیسے کرتے ہیں؟ اسی سے تو کرتے ہیں. اچھا آپ بھی اسی سے ہی کرتے ہیں؟ بالکل. ہمارے پاس رسول پاک سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بے شک وہی. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان کو مل گئے تھے, کنگھی کے دندانے پہ انہوں نے گرہ لگائی تھی, 7 گرہ لگائی تھی, اور پتلا بنایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے کو زمین نے گاڑ دیا تھا. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی جبریل امین کی طرف سے, کہ جبریل امین وہی لے کر آئے, کہا کہ یہ فلاں جگہ پتلا گڑا ہوا ہے. تو سرکار نے مولا کائنات کو کہا, علی مرتضیٰ کو, وہاں سے وہ اس کو نکال کے لاؤ. اور پھر انہوں نے جیسے آقا نے پڑھنا شروع کیا, سب گرائیں کھل گئی. تو قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا, گرائیں کھل جائیں. اور یہ پورا ریفرنس ہے بھی اسی لیے کہ ہمیں زندگی بھر اس کا سہارا لے کے تو ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. بہت بڑا ریفرنس ہے. اتنی بڑی بات. اچھا پھر تم ہنڈیاں لے کر آؤ, تم کلیجیاں لے کر آؤ, تم دالیں لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ جو عامل بگاتے ہیں, تم زعفران لے کر آؤ. یہ تو بھائی یہ تو کالے رنگ کا بکرا لے کے آنا, اتنے پیسے دیں, آپ لے کے آئیں گے یا ہم خود لے لیں, لائیں کیش دے دیں, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں جمع کروا دیں, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بہانے. اللہ بچائے ہمیں ان سارے معاملات سے. ایک وقفے کا وقت ہے جی, وقفے میں آپ دوستوں کی کالز بھی ہم شامل کریں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. استخارہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے.
اور اچھا ایک ابھی کال آئی تھی, ان کا کوئی سوال وہ ایسا تھا کہ وہ میں آپ سے ابھی اس کا جواب لے سکتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے کہا کہ کراچی سے باہر سے جو لوگ خط بھیجتے ہیں تو وہ کتنے دن میں یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ان تک واپس پہنچ جاتا ہے؟ مشکل سے 8 دن لگتے ہوں گے بس, اور کیا, ایک ہفتے کے اندر سارا معاملہ. کراچی پہنچنے کے بعد اسی دن اس پر ورک شروع ہو جاتا ہے, ایک پورا اسٹاف لگا ہوا ہے. کوئی خط جیسے آج آئے نا تو ایک خط بھی ایسا نہیں ہوگا جو آج نہیں کھلے گا. اچھا, الحمدللہ سب کھلیں گے اور پھر اس کے استخارے ہوں گے, اس کے جواب تیار ہو جائیں گے, دوسرے دن یا تیسرے دن روانہ ہو جائے گا. بس یہ کہ بعض اوقات لوگوں کو جو ہے نا یا تو وہ مجھے جوابی لفافہ بھجوا دے, اس پہ فائدہ ہوتا ہے کہ ورنہ ہمیں جوابی لفافہ کی حاجت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس پہ ایڈریس اگر صحیح لکھا ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس گوٹھوں سے, گاؤں سے, دیہاتوں سے, تحصیلوں سے آتے ہیں نا, وہ بڑے ادق ایڈریس ہوتے ہیں, ادق ایڈریس ہوتے ہیں. اچھا اردو لکھائی اگر انہوں نے لکھ لی ہے نا تو وہی بعض اوقات وہی پڑھے وہی جانے. تو ڈاکیا بھی آج کل اتنی محنت نہیں کرتا, کہتا یار سمجھ نہیں آتا, تو اس لیے تھوڑا سا وہ احتیاط کریں. صفائی سے خوش خطی سے لکھیں. میرا ایڈریس کراچی کا ایڈریس اتنا ہے جیسے کوئی بھی لکھنے کا تو پہنچ جائے گا. وہ تو صحیح ہے, لیکن ان کا ایڈریس اتنا آسان نہیں ہوتا نا. ہاں, تو ہماری تو اتنی برانچیں, اگر وہ کسی برانچ میں ڈال دے گا تو میرے کو پہنچ جائے گا. کراچی میں اگر 50 برانچ ہے تو 50 برانچ کسی بھی جگہ دے دے گا ڈاکیا تو ہمارے کو تو پہنچ جائے گا نا. ہاں 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 ہاں. تو لیکن ان کے تحصیلیں, گوٹ ہیں, چک ہیں, یہ کیا کیا ہے. پھر وہ گلیاں بھی ہیں, وہ فلانی دکان سے رائٹ ہینڈ ہو کے پھر لیفٹ ہینڈ ہونا, یہ بھی سمجھایا ہم نے. تو پھر یہ تو ٹھیک ہے, اگر ایسا گھر آپ کا گھر ایسی جگہ پر ہے تو آپ ایک لفافہ خود لکھ کر بھیج دیں. ہاں, مکمل پتہ لکھ کے. ہاں صحیح. اچھا جی, سوال آئے ہیں ہمیں 2 اس وقفے میں. ایک تو محمد اقبال صاحب ہیں لاہور سے, انہوں نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ ان کا لکڑی کا کاروبار ہے جو کہ بالکل بند ہے, تو یہ بڑے پریشان ہیں, استخارہ کروانا ہے کہ کیوں بند ہے اور کیا اس کا حل. وجہ تو سر کچھ بھی نہیں آ رہی, کچھ وجہ نہیں. یا باسط کے معنی رزق کشادہ کرنے والی ذات, یا باسطو, یہ 200 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھے. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس نے دن بھر میں 5 تسبیحاں, روایت میں آتا ہے جس میں دن بھر میں 5 تسبیحاں درود شریف کی پڑھی, اب درود شریف کوئی سا بھی ہو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم بھی ہو, کوئی سا درود شریف تو اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا, نہیں غیب سے رزق عطا کرے گا. تو جناب اعلیٰ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 5 تسبیحاں یعنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ, یہ 200 مرتبہ یا باسی تو پڑھیں, اور ہو سکے تو دن میں 5 تسبیحیں درود شریف کی پڑھ لیں, سمجھے, اور آسان درود شریف پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, کوئی سا درود شریف پڑھ لیں, تو اللہ نے چاہا رستہ کھل جائے گا, کوئی وجہ نہیں. صحیح. اچھا, ان کے بعد ہمیں کال آئی سمینہ صاحبہ کی اسلام آباد سے. انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے رشتے کے حوالے سے. یہ ان کی دعا ہے کہ نیک اسباب پیدا ہوں رشتے کے بارے میں, تو استخارہ بھی کیجیے, دعا بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ضرور, اللہ تعالیٰ آپ کی شہزادی کا مقدر اچھا کر دے گا. 60 مرتبہ دونوں ماں بیٹیاں تیسرا کلمہ پڑھیں ہر نماز کے بعد, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے جہاں لاکھوں کروڑ نیکیاں آپ کو ملیں گی, وہاں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی بچے کی نصیب اچھی ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا, ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو میں کیونکہ ابھی سوالات تو میرا خیال آج کے مکمل ہو چکے ہیں, بیچ میں بریک نہیں سوال آئے گا تو ہم جواب تو دے دیں گے, جواب دے دیں گے, استخارہ نہیں ہو سکتا تو آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا, ہم مسلمانوں کا ایک بنیادی طور پہ ایک عقیدہ ہے, ایک نظریہ ہے کہ رزق کا وعدہ جو ہے وہ اوپر والے نے کر دیا ہوا ہے, ہمیں رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا, پتھر میں بھی کیڑا جو ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ. اور پھر اس کے علاوہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھوکا اٹھاتی ضرور ہے, بھوکا سلاتی نہیں ہے. آپ کو ایسے وسائل مل جاتے ہیں, کھانا آپ کو مل جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے یہاں پہ وہ ایسے واقعات سنے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں کے کھانا نہیں انہیں لا کے دے پا رہا تھا, تنگ آ کے اس نے خودکشی کر لی. تو کتنی تکلیف والی یہ خبر ہے. اسی طرح باقی ہمارے بہن بھائیوں کو, مسلمانوں کو, انہیں بھی, پاکستانیوں کو, اور پوری دنیا میں جس نے بھی سنا ہوگا انسانیت کا وہ ایک رکھنے والا نرم گوشہ, اس کو تکلیف پہنچی ہوگی اس خبر سے. تو وہ جو نظریاتی, تو جو ہمارا نظریہ, عقیدہ اور یہ خبر, یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نظریہ عقیدہ جو ہے نا یہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں, قرآن کا ہے. بے شک. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها,
زمین پر کوئی بھی چلنے والا، اب اس پہ کیڑا مکوڑا بھی ہو گیا اور انسان بھی ہو گیا، چونٹی اور ہاتھی سب ہے، زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق میں نے اپنے اوپر نہ لیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پہ واضح فرمانے، 12ویں پارے کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی آیت سے ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں گھر سے نکلے تو جنگل میں پہنچے تھے کچھ وہاں سے رزق حاصل کرنے کے لیے. تو دیکھا تو ایک لومڑی جو تھی وہ دونوں ہاتھوں پاؤں سے معذور تھی لیکن تھی فربا، اچھا موٹی سی تھی، اور وہ بس بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ حیران شدہ رہے گا کہ چل نہیں سکتی، ہاں شکار نہیں کر سکتی، کیسے تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کو میں دیکھوں گا، واچ کروں کہ یہ کیسے مطلب یعنی کہ جو ہے مطلب یعنی کہ یہ فربا کیسے ہے. ہاں تو وہ دور بیٹھ گئے اور اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، اس لیے انہوں نے کہا اس کو میں غور کروں. تو اتفاق سے دیکھا کہ تھوڑی دیر ہوئی ہو یا کچھ گھنٹے ہوئے ہوں گے تو ایک شخص اترا ہے پہاڑ پر سے، اور اس نے آ کر ایک دودھ کا پیالہ اس کے پاس رکھا منہ پر، اور اس نے پی لیا، وہ چلا گیا. تو وہ شخص دراصل انسان نہیں تھے، وہ تھے فرشتے جو پیالہ لے کر آئے تھے. جب انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک اپاہج لومڑی کو جو آنکھوں سے بھی محروم ہے، ہاتھوں سے محروم ہے اور فربا ہے، تو جب اس کو رزق دے سکتا ہے تو میں کیوں پھر اس کے لیے مارا پھروں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں، اب تو میں یہیں مطلب یعنی کہ مصلی لگاتا ہوں اور عبادت میں لگا رہتا ہوں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تو اب بھوک سے نڈال ہو گئے کہ اب یا اللہ اب تو مر جاؤں گا اگر میں بھوکا رہا. تو غیب سے آواز آئی کہ تم مر بھی جاؤ گے تب بھی ہم تم کو رزق نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے حرکت میں برکت رکھی ہے، حرکت میں برکت رکھی ہے. اچھا تمہارا رزق لکھا ہوا ہے اگر تم محنت کرو گے تو یہ ایک قانون خدا بندی ہے کہ حرکت میں برکت ہے. ہاں صحیح ہے. تو وہ لومڑی بغیر اس کے تھی نا، تو اس کو اللہ رزق دے رہا تھا، سمجھے. اور تمہارے پاس ہاتھ پاؤں بھی ہیں تو تم ہاتھ پاؤں چلاؤ، ٹھیک ہے. اور من جاہدہ وجدہ، کوشش کرنے والے کی کوشش کو مطلب یعنی کہ کبھی رائے گا نہیں کیا جاتا. من جاہدہ وجدہ، تم کوشش کرو گے تو ملے گی. اچھا حدیث پاک بھی بتا رہی ہے میرے آقا کی کہ اللہ تعالیٰ رزق تو اتارتا ہے مگر تمہارے گناہ رزق کی راہوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک واضح فرمانے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کی شرح کیا ہے؟ جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اچھا جو جھوٹ بولنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. تو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے نا. اور لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انسان کی راہ میں جو رکاوٹ ہے نا، وہ رزق کی تقسیم کے وقت سونا. رزق کی تقسیم کب ہوتی ہے؟ جب صبح پہلی اذان ہوتی ہے نا فجر کی، جیسے آج کل ہو رہی ہے 5:55 پہ پہلی اذان، اس وقت سے لے کر 7:15 تک یہ وقت چلتا ہے. کتنا ہوا؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ. یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اب رزق کی تقسیم کا وقت ہے تو اس وقت اگر آپ کو موسلا دھار بارش بھی ہو رہی ہو نا، اور اپنی چھت پر آپ اس گلاس کو الٹا رکھ دیں گے نا یوں، تو کیا اس میں قطرہ پانی جائے گا؟ نہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں نوم الصبح یمنع رزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اب بتاؤ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جب قوم فجر کی نماز میں نہیں اٹھے گی، رزق کی تقسیم وقت نہیں اٹھے گی. دیکھیں کھانا بٹ رہا ہو، اب سیلانی کے دسترخوان ہیں، ماشاءاللہ ہمارے دسترخوان پر اللہ کا کروڑا احسان ہے. کل پرسوں مجھے بتایا کہ اس نے کہ آج کے دن میں 1,29,000 روٹی پکی ہیں، 1,29,000 روٹیاں پکی اور 48 من چاول پکا ہے. تو آپ سوچو کہ ایک دن کا یہ اتنا بڑا بجٹ ہے، 70 سے 80 لاکھ روپے کا کھانا پکا. اب اس 70-80 لاکھ روپے کھانا پکنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی بھوکا چلا جائے گا تو بھائی تو کھانے کے ٹائم پر نہیں آئے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے دوست جو ہیں وہ دعا میں شریک ہوں. ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اپنے دوستوں سے. یقیناً آپ دوستوں کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. ہم آپ کو بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں. آج جن دوستوں کی کالز نہیں ہم لے سکے، کل انشاءاللہ تعالیٰ 10 سے 11 کے درمیان ہم ان کی کالز بھی شامل کریں گے. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. بتقاضا بشیر رب سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما.
ہمیں ہمارے اہل و عیال کو پوری امت کو اپنے خزانوں سے حلال طیب روزی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے قرض داروں کے قرض اتار دے، ہمارے بے گھروں کو اپنا گھر دے، ہمارے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے بے رشتوں کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو میاں بیوی میں جھگڑے ہیں ختم فرما، ہمارے گھروں میں نااتفاقیاں ختم فرما، اور اے اللہ اس وطن عزیز کو اور مسلمانوں کو پروردگار اس جو وائرس آیا ہوا اس سے محفوظ فرما اور ہر وبا سے محفوظ فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔